آثاری تاریخ اس بات کا واضح ثبوت دیتی ہے کہ انسان ہر شعبہ زندگی میں مسلسل ترقی پذیر ہے اور اقوام عالم کے مابین علم و آگہی اور فن و صنعت کے میدانوں میں مسلسل دوڑ جاری ہے، لیکن دوسری جانب ہر دور کے بے شعور اور نا امیدی سے دوچار طبقہ مسائل کے حل کے لیے جادوگروں اور کاہنوں کے حصار میں قید نظر آتا ہے۔ دور جدید میں بھی بے شعوروں کی حالت جوں کی توں ہے۔ مطالعہ اور تحقیق کی جگہ توہم پرستی کو زندگی کا شعار بنایا گیا ہے۔ ایک طرف دنیا چاند اور مریخ کے چکر لگا رہی ہے اور نا امید طبقہ اپنے مسائل کے پلک جھپکتے حل کے لیے نام نہاد عاملین کے آستانوں پر چکر کاٹتا نظر آتا ہے۔ جعلی عاملین عوام کی بے شعوری، قانونی کمزوری اور انتظامیہ کی غفلت سے بخوبی واقف ہیں، لہذا جعلی عاملین کو لوٹ کھسوٹ کی کھلی چھوٹ حاصل ہے اور وہ دن رات عوام کو لوٹنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں غربت، بے شعوری اور شارٹ کٹ کی تلاش کے باعث سب سے زیادہ جس انڈسٹری کو فائدہ پہنچا ہے وہ ہے جعلی عاملین کے نام نہاد آستانے۔ گزرتے وقتوں میں جعلی عاملین کا نیٹ ورک انتہائی وسعت پا چکا ہے۔ سندھ دھرتی کے عوام کی اکثریت بے شعوری اور بے مقصدیت کا شکار ہے، لہذا دن بدن جعلی عاملین کی دھوکہ دہی اور جعلسازی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ٹیم گرفت تسلسل کے ساتھ جعلساز عاملوں کو بے نقاب کرتی رہی ہے۔ ان جعلی عاملین کے بے نقاب کرتے رہنے کا سراسر مقصد عوام پاکستان کے سامنے اصل حقائق لا کر شعور بیدار کرنا ہے۔ اس لیے آج کی گرفت ایپیسوڈ میں ایک بار پھر ایسے ہی ایک جعلساز عامل کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان جعلی عاملین کے پاس ایسی کون سی کرامات ہیں کہ لوگ خود چل کر ان کے نام نہاد آستانوں پر جاتے ہیں اور اپنی جمع پونجی اور سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ ناظرین، بعض مرتبہ ہمیں اپنے صحافتی کیریئرز کے اندر کچھ ایسے مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا ہم اس خبر کو یا پروگرام کو نشر کریں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ ایسی صورت میں ہمیں یہ بات بالکل اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ ہم نے خبر کو کسی بھی صورت میں نہیں روکنا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی اپنی شہرت موجود ہے، شخصیت ایک مضبوط حیثیت میں موجود ہوتی ہے، ان کی ساتھ کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر جہاں ہم نے کچھ مشکل فیصلے کیے، آپ کو یہ کلپ دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے فیصلہ کتنی مشکل سے کیا ہوگا۔ جہاں آج تک ہم ہر چہرہ بے نقاب کرتے چلے آئے ہیں، اس جعلی عامل کا چہرہ دھلایا ہوا ہے، اور یہ سب ممکن ہوا ہے اس شخصیت کی درخواست پہ۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کاروبار ہے، حساب کتاب ہے، ذمہ ہے، سب چیزوں کو دیکھتا ہوں، علاقے کے بندوں کو، علاقے والوں کو۔ تو آپ کو نہیں پتا تھا یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو ایسے کرنے دیتا نہیں۔ وہ بات صحیح ہے، لیکن آپ ابھی چہرہ مطلب آپ لوگ دکھا دو گے تو لازم دیکھنے والے آپ لوگوں کے پروگرام جو دیکھتے ہیں تو وہ بھی مطلب سمجھ جائیں گے کہ کون سے علاقے میں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ علاقے کی بھی بدنامی آپ کو پتہ ہے، ووٹ وائی ہے یہاں پہ۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں، آپ اگر ذمہ داری لیتے ہیں اس کی، کیونکہ ذمہ داری لیں گے تو پھر اس کے بعد یہ اس کا ہو سکتا ہے کہ ہم اس لحاظ سے دے دیں کہ بھائی ایک اگر اس کو سدھرنے کا موقع ہے تو وہ سدھر سکتا ہے۔ نہیں انشاءاللہ آپ تھوڑا ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں تو سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹیم گرفت ماضی میں بھی متعدد بار جعلی عاملین کو بے نقاب کرتی رہی ہے، لیکن آج کی ایپیسوڈ میں ٹیم گرفت ایک ایسے عامل کو بے نقاب کرنے جا رہی ہے جو معاشرے کے سادہ لو طبقے کی مال و دولت کے ساتھ عزت اور آبرو کے درپے ہے۔ ٹیم گرفت کو ایک گرفت انفارمر نے اطلاع دی کہ کراچی کے علاقے گلشن حدید کے مضافاتی علاقے میں موجود پہاڑی والے بابا نامی عامل کی اطلاع ملی، جو ویسے تو تمام مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج کرتا تھا، لیکن بطور خاص بے اولادی کے روحانی علاج کا دعوے دار تھا۔ پہاڑی والا عامل آستانے سے کچھ فاصلے پر موجود ایک پہاڑی کے غار میں بیٹھ کر چلا کرتا تھا۔ انفارمر نے بتایا کہ عامل کے غیر اخلاقی حرکات کرنے کا بھی شک ہے۔ اسی انفارمر کی معرفت ٹیم گرفت کا رابطہ ہوا ایک ایسے شخص سے جس نے ماضی میں اولاد کے حصول کے لیے پہاڑی والے بابا سے علاج کروایا تھا۔ کچھ حاصل حصول نہ ہوا، لیکن جمع پونجی ہاتھ سے چلی گئی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں جو اس جو جعلی عامل ہے اس کے بارے میں شکایت بھی کر رہے ہیں اور
انہوں نے وہاں پہ جا کے خود اس سے علاج بھی کروایا تھا. کیا صورتحال ہوئی تھی جب وہ آپ علاج کروانے گئے تھے ان کا؟ بھائی ہم تو وہاں پہ گئے تھے تو ان لوگوں نے یہ بولا کہ ہم چھلا کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, آپ کے لیے سب کچھ ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو پریشانی کیا تھی؟ آپ کس چیز کے علاج کے لیے گئے تھے؟ بس ہم گئے تھے, کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا عورت کو, تو اس کے لیے گئے تھے. کہیں پیرو پہ بھی گئے, پھر اس کا بھی سنا. پھر یہاں پہ ہم گئے, آئے تو 10,000 روپے ہمارے سے لیے اور بولا کل پرسوں پھر 5,000 روپے دے دو, ایک بکرا دے دو, چھلا کریں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. لیکن ہمیں 3-4 مہینوں سے یہ چکر کرا رہا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, بس ایسے ہی لوٹ رہا ہے. کئی لوگوں نے بولا اچھا ہے, کئی لوگ بولتے بیکار ہے, لیکن ہمارے خیال سے تو یہ بالکل بیکار ہے. ہاں, گندا آدمی ہے, لوٹ رہا ہے لوگوں کو جھوٹ بول کے. آپ کے علاقے میں بھی لوگوں کو, کافی سارے لوگوں کو ساتھ اس کی یہی شکایت ہے یا کوئی اور وہ کسی اور؟ یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں میں, کچھ دور رہتا ہوں. اسی علاقے والوں نے بولا تھا کہ یہ صحیح ہے, تو ہم وہاں سے آئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. 3-4 مہینوں سے گھوم رہے اس کے پیچھے, یہ لوٹتا رہتا ہے, لوٹ رہا ہے, لیکن ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کچھ عورتیں ملی, ان لوگوں نے بھی بولا بھائی یہ بیکار بندہ ہے, اس کو چھوڑ دو, یہ ایسا ہی لوٹتے رہتے ہیں. اچھا, اس کو یہ پہاڑی والا بابا کیوں بولتا ہے اپنے آپ؟ بس پہاڑی میں بیٹھا رہتا ہے, بس ایسے پہاڑی دکھا کے لوگوں کو, کہ لوگ بھی پہاڑی کے شوقین ہو گئے نا, کہ بھائی پہاڑی میں بیٹھا ہوا یہ بابا کوئی بڑا بابا ہے. تو اس کو آتا تو ہے کہ علم دو ہے, اور تو کوئی آیت بھی نہیں آتی, خالی لوٹتا رہتا ہے. 10,000 کسی سے لیا ہے, کسی سے بکرا لیتا ہے, لیکن بھائی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا علم نہیں ہے, آپ کچھ بھی نہیں ہے بھائی, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہمارے کو لوٹا ہے, آپ کو بھی لوٹتا رہے گا. پہاڑی والے بابا کے متعلق شکایتی نے بتایا کہ اسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, لیکن پہاڑی پر چلے کاٹنے کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے. اس شخص کے بارے میں مختلف مشکوک باتیں بھی کی جا رہی تھی اور شکایتیں بھی موجود تھیں. کچھ لوگ ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آئے ہیں اور انہوں نے ہم سے شکایت کی ہے. باقاعدہ سے یہاں پہ انفارمر جو اس علاقے سے تھوڑا سا فاصلے پہ رہتے ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں, اس عمل کے بارے میں سنا, تو انہوں نے بھی جا کے اس کو چیک کیا, تو ان کی بھی رائے اس شخص کے بارے میں اچھی نہیں تھی. انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ انویسٹیگیٹ کریں گے, انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ان کو ایکسپوز بھی کریں گے. ٹیم گرفت نے پہاڑی والے عامل کی حقیقت جاننے کے لیے ایک خاتون نمائندے کو فرضی سوالی کے طور پر آستانے بھیجنے کا فیصلہ کیا. یہاں پہ کوئی غار والے بابا بیٹھتا ہے؟ ہاں, یہاں پہ بیٹھتا ہے. خاتون نمائندہ پہاڑی والے عامل کے علاقے میں پہنچ کر پتہ معلوم کرتے ہوئے آستانے پہنچ گئی. خاتون نمائندہ کے پاس خفیہ ریکارڈنگ کیمرہ موجود تھا, جبکہ آڈیو ڈیوائس کے ذریعے تھوڑے فاصلے پر موجود گرفت ٹیم بھی رابطے میں تھی, تاکہ خاتون نمائندہ کو کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رکھا جا سکے. بابا جی, آپ کا نام سن کے بڑی دور سے میں آئی ہوں. کیسے یہاں آئی ہو؟ آپ کو کس نے نام بولا؟ خاتون نمائندہ نے عامل کو فرضی کہانی سنائی کہ اس کی ایک سہیلی نے اس سے علاج کرایا تھا, جس کے نتیجے میں اس کی اولاد ہو گئی تھی. لہذا خاتون نمائندہ بھی اپنی 8 سالہ بے اولادی کے روحانی علاج کے لیے آستانے آئی. ضرور یہاں پہ کوئی کام ہوگا تمہارا. آپ کو اپنے دل پہ ایمان پہ یقین ہے؟ بالکل. گھر میں کتنے بندے ہو گیا آپ کے ساتھ, کتنا اچھا ہے؟ جی میری شادی کو 8 سال ہو گئے بابا جی, اور ہم نے ہر چیز کر کے دیکھ لی, ڈاکٹر کو بھی دکھا لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن ہمارا اولاد نہیں ہوتی ہے. پہاڑی والے عامل نے خاتون نمائندہ سے اس کا, اس کے شوہر اور نند کا نام پوچھا. نام کیا ہے بابا جی؟ میرا نام امبر ہے. آپ کے شوہر کا نام؟ ادریس. اور کچھ حساب لگا کر بتایا کہ اس کی نندوں نے اس پر بندش کروائی ہے اور وہ گھر بھی توڑوانا چاہتی ہیں, لیکن ساتھ ہی خاتون نمائندہ کو دلاسا دیا کہ فکر مند نہ ہو, علاج ہو جائے گا. آپ اس گھر میں نہیں ہو. بابا جی میں کہاں جاؤں گی؟ میری تو شادی ہوئی ہے, میں کیسے کہیں اور جا سکتی ہوں؟ شادی ہوئی ہے آپ کی, آپ کی نند کا نام میں نے لکھی ہے. اب جو آپ کی نند ہے نا, وہ نہیں چاہتی ہے کہ آپ کو اولاد ہوئے. وہ بولتی ہے کہ آپ ہمارے گھر سے نکل جاؤ, آپ کو طلاق ہو جائے.
क्यों बाबा जी, मेरी तो उससे कोई लड़ाई भी नहीं है। वो उसकी आपके साथ नहीं बनती है कि मैं उससे पूछ के सारा कुछ आपको बताता हूँ कि आप क्यों नहीं ले रहे। आपका खर्चा आ जाएगा 10,000 और आपको आना पड़ेगा, चिल्ला पचाना पड़ेगा। वहाँ दूसरी हमारी एक जगह है पहाड़ी के अंदर, वहाँ चिल्ला पचाना पड़ेगा और आपको वहाँ रहना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको बच्चा देगा, ये आपकी गोद करेगा। आपका पहला बच्चा जो होगा इसी के अंदर चलेगा। लेकिन इस अमलियात के वो 10,000 रुपए लेगा और एक झूले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पहली औलाद इस झूले में डालना होगी। उसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होगी, मतलब आपका काम हो जाएगा। आपका मतलब है जो मेरा पहला बच्चा होगा वो आप लोग ले लेंगे? तो बाबा जी मैं तो औलाद के लिए आई हूँ, जब आप मेरी औलाद ही ले लेंगे तो फिर औलाद आपको देंगे, मगर पहले इसके अंदर आएगा, उसके पास आगे लेके आप जाओगे, झूले में इसमें आएगा। पहाड़ी वाले आमिल ने खातून नुमाइंदा को कहा कि इलाज करने के लिए 3 दिन पहाड़ी पर जाना होगा, जहां खातून नुमाइंदा को 3 दिन उसके साथ चिल्ला कशी करना होगी। तो बाबा जी मैं अपने शौहर के साथ आ जाऊँ ताकि आपको नहीं लाना, आपको वो क्यों? कोई भी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर तो जमाया 3 तलाक हुई हो। मैं वहाँ रहूँगी आपके साथ पहाड़ पे? ये कैसे मुमकिन है बाबा जी? मेरे शौहर हैं, या तो मैं अपने शौहर को लेकर आऊँगी। जैसे आपको शौहर कोई नहीं, आपको जाओगे, आपका लम्हा है, आपके ऊपर होगा। खातून नुमाइंदा का असल मकसद तो पहाड़ी वाले आमिल को बेनकाब करना था, इसलिए उसने आमिल की शर्त मानते हुए इलाज शुरू करने का कहा और अगले दिन वापस आने का तय करके कुछ एडवांस रकम देते हुए आस्ताने से रवाना हुई। कल आप मुझे टाइम बता दें, मैं आपके पास कितने बजे आ जाऊँ? मुझे जो भी आए जी इसी टाइम पे आना, मगर बाहर यहाँ नहीं आना। आपने जैसे रास्ता करना, बाजार तक आ जाना, वहाँ से हम चलेंगे आगे पहाड़ी वाले के साथ। कैसे रब्ता करूँ मैं आपसे? मैं आपको नंबर देता हूँ, नंबर लिखा हुआ है ना वहाँ बाहर, जो आपको अच्छा ठीक है, जो बाहर आपकी दीवार पे लिखा है। लिखा हुआ है। ठीक है। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदा इस वक्त उस जाली आमिल के पास से होके आ चुकी हैं और अभी की सिचुएशन पूछते हैं कि क्या सारी चीज़ें हुई थी, जो इसके बारे में इत्तलात हैं वो किस हद तक जो है दुरुस्त निकल रही हैं कि ये कोई एक फ्रॉड आदमी है। जी सर, मैं अभी उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझे कुछ ये कहा है कि एक तो आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए, जिसमें से कुछ अमाउंट मैंने उन्हें भी दिया है। इसके अलावा वो कोई चिल्ले की बात कर रहे हैं और उनके पास कोई झूला रखा हुआ है कि इसमें आपका फर्स्ट बेबी डाला जाएगा, उसके बाद वो मन्नत का होगा और उसके बाद आपको, उससे पहले मुझे चिल्ला करना है पहाड़ों में कहीं जाकर। अब मुझे नहीं पता वो पहाड़ कहाँ है, देखते हैं, कल जाते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक, देखते हैं आगे क्या होता है। नाज़रीन, अभी ये सूरत हाल है। पहले दिन की इन्वेस्टिगेशन में जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें वाज़े तौर पे सामने नहीं आती हैं और इसको अगले दिन जाके देखना पड़ेगा कि क्या किस तरीके से ये तमाम अपने जो शुबदेबाजियाँ हैं या कोई भी अगर सही आदमी है तो वो किस तरीके से लेके चल रहा है चीज़ों को। और कल इंशाल्लाह फिर हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ जो भी ये जिस जगह पे लेके जाता है वहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद आप तक वो चीज़ें पहुँचाएंगे। आप इतना कर रहे हो कि उसका चेहरा मतलब नहीं दिखा सकते हो, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। टीम गिरफ्त ने अगले दिन खातून नुमाइंदा को दोबारा पहाड़ी वाले आमिल के आस्ताने रवाना किया और खुद कुछ फासले पर ताक़ुब में मौजूद थी, जबकि ऑडियो डिवाइस के जरिए राब्ता भी रखा हुआ था। नाज़रीन, आज दूसरा दिन है और आज के लिए इस आमिल ने हमारी नुमाइंदा को बुलाया था कि चिल्ले के लिए जाना है, तो आज हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल पेश आती है, कहाँ पे चिल्ले के लिए लेकर जाता है। बाबा जी कैसे लाए? जी बाबा जी, पैसे पहले आपको आधे कर ली थी, आधे आज लाई हूँ। ये लीजिए। चले चिल्ले के बचाने में मैंने तो कलर नहीं हो गया, आ गए। चलो बाबा जी, मुझे डर भी लग रहा है पहाड़ों पे जाते हुए। नहीं, कुछ नहीं होगा, चिल्ला पे जाना है ना। बाबा जी ये बताएं वापस कब आएंगे हम?
बस 3 दिन के बाद। नहीं बाबा जी, मैं वहाँ 3 दिन नहीं रुक सकती, मेरे मियाँ को क्या जवाब दूंगी? चिल्ला बचाना है ना, वहाँ से भी कुछ है। तो मैं रोज आ जाऊंगी ना आपके पास। रोज तो फिर आपको यहाँ रात तक रुकना पड़ेगा जब तक चिल्ला पूरा नहीं होगा। आज तो मैं अपने शोहर को बस मैं छुप के आई हूँ, शोहर से भी। आप बताएं वहाँ पे अभी कितना टाइम लगेगा? टाइम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मतलब जब तक चिल्ला नहीं पूरा होता तब तक तो आपको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा आप ऐसा करें बाबा जी, आज हम चलते हैं, आप मुझे आज जल्दी फारिग कर दीजिए, फिर मैं कल अपने शोहर को कोई बहाना बना के फिर आ जाऊंगी। कल और परसों तो मैं रात तक बैठ सकती हूँ, आज मैं देर तक नहीं बैठ सकूंगी। ठीक है, दोनों फिर चलते हैं। अभी जो बातचीत हो रही है उससे मुझे समझ में आ रहा है कि अब ये जाएंगे और कोई चिल्ला का है जिसकी तरफ और पहाड़ वगैरह है कोई, उसकी तरफ जाएंगे, वहाँ पे जाके चिल्ला करेंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी हो गया है, अंधेरा भी कुछ ही घंटों में होने वाला है। तो देखते हैं कि कितनी दूर जगह पे लेकर जाता है और कहाँ पे जो है ये चिल्ले वगैरह के लिए कितना वक्त गुजारता है। बहरहाल हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं। कितनी दूर है बाबा जी? पहाड़ी वाला आमिल खातून नुमाइंदा को पहाड़ी पर ले जाने के लिए आस्ताने से निकला और दूर दूर चलने के बाद रिक्शे में लेकर सवार हो गया। टीम गिरफ्त भी कुछ फासले से ताक़ुब में थी। नाज़रीन, इस वक्त हमारी नुमाइंदा रिक्शे में जाके इस जाली आमिल के साथ ये जो बाबा सा बना हुआ है और शोबदेबाजियाँ कर रहा है, तो इसके साथ जाके बैठ चुकी है। ऑडियो हमारे पास आ रही है जो हमारे मुख्तलिफ और साथी सुन रहे हैं। इस वक्त हमारी हिफाजत के तौर पे हमने ये मुनासिब समझा कि 2-3 बाइक्स पे हमारे कुछ और लोग साथ में रहें और कोई भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जिसमें जो है वो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है हमारी नुमाइंदा को यह शख्स, तो इसको फौरन से जाके जो है कैप्चर किया जा सके। कुछ किलोमीटर का फासला तय करने के बाद पहाड़ी वाले आमिल ने खातून नुमाइंदा को रक्शे से उतारा और एक कच्चे और वीरान जंगल नुमा इलाके में पैदल सफर शुरू कर दिया। बाबा जी कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? की जगह पहले से चिल्ला खाता है यहाँ पे। शदीद वीराना था, आदम न आदमजात। पहाड़ी वाला आमिल खातून नुमाइंदा को लेकर पहाड़ी की जानिब बढ़ रहा था, जबकि टीम गिरफ्त भी कुछ फासले से दोनों का ताक़ुब कर रही थी। देखना ये है कि आगे कहाँ तक लेकर जाता है, क्योंकि बिल्कुल वीराना है और यहाँ पे हमको सिक्योरिटी का अभी तक पता नहीं था लोकेशन क्या है, तो हमने सिक्योरिटी का ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया, लेकिन हमारी अपनी टीम के लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। इनके पीछे पीछे जाएंगे। बाबा जी ये तो बहुत सुनसान जगह है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जगह यही होती है कि वहाँ कोई और आपको नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दूंगी आपको। गिर जाओगी, चोट वोट लग जाएगी, स्लिप हो जाओगी। नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दूंगी। स्लिप हो जाओगी, गिर जाओगी, पत्थर है, कुछ भी नहीं होगा। आ जाओ। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चिल्ले की जगह पे लेके जा रहे हैं। आ जाओ। एहतियात से काम ले रहा हूँ ताकि इस बस ठीक है, आ गया आराम से, आ गया आराम से, आ गया नजर मुझे। थोड़ा सा यहाँ पे पौधे वगैरह ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा था हमारे नुमाइंदा कहाँ जा रहे, तो अभी मुझे नज़र आ गया। थोड़ा सा इनसे अब करीब रहने की कोशिश करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा शोर ना हम करें। अगर मैं बात करूँगा तो आगे लोग अलर्ट ना हो जाएं, और ये क्योंकि वीराने में लेकर आ रहा है तो इसके मुख्तलिफ और साथी भी इसी जगह पे मौजूद होंगे। दरख्त की आड़ से हम फॉलो करते जा रहे हैं, काफ़ी फासला रखा हुआ है हमने ताकि इनको कोई शक ना हो जाए, और हमारा खदशा ये है कि इनके पास भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद होंगे। बहरहाल देखना ये है, अब आगे जाते हैं तो हमारे नुमाइंदे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करता है। आप मेरा बार बार हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? मैं आज नहीं, आपकी जरूरत नहीं आपके हाथ में। आप चले, मैं चल रही हूँ, जब जरूरत होगी तो मैं बता दूँगी।
درخت کے پیچھے ہیں ابھی. جیسے میں بہت زیادہ قریب نہیں آ رہا, لیکن سیف ڈسٹینس رکھتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری نظروں سے بالکل اوجھل نہ ہو جائے. آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں واپس کیسے جاؤں گی اپنے گھر؟ آپ کہہ رہے ہو رات ہو جائے گی, تو کیا میں رات تک یہی رہوں گی؟ ایک پہاڑ ہے, اس کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے آگے مجھے اور کوئی آدمی ان کا نظر تو نہیں آ رہا ہے. آپ تو چھوڑیے, میں چلتی ہوں نا. ناظرین, یہ جو پیروں کے نشان نظر آ رہے ہیں, ایک پگڈنڈی سی ہے, ایک کچا ایسا راستہ بن گیا ہے کہ جہاں سے نکلتے ہوئے لوگ جاتے ہیں, اور کچھ بڑے پیروں کے نشان نظر آ رہے ہیں, کچھ چھوٹے پیروں کے نشان نظر آ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ آنا جانا لوگوں کا رہتا ہے. اللہ سب بہتر کرے گا. ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں آپ مجھے؟ نہیں, میں کیا کر رہا ہوں, آپ کو ہاتھ ہٹائیے. جو دم کرنا دور سے کیجیے. کیا مطلب؟ کوئی سفر کی باری وغیرہ کچھ جیسے جو پولیس اسٹیشن وغیرہ تھی, کچھ فرق آ رہا ہے؟ ابھی اتنا ہاتھ نہیں, لیکن کچھ دیر بعد پہاڑی والے عامل نے خاتون نمائندہ سے ایک ایسی بات کی جس پر خاتون نمائندہ سیخ پا ہو گئی. عامل کی زبانی گفتگو سے اس کی نیت واضح ہو رہی تھی. کچھ محسوس ہو رہا ہے آپ کو دم پہ؟ کیا مطلب؟ کوئی سفر کی باری وغیرہ کچھ جیسے جو پولیس اسٹیشن وغیرہ تھی, کچھ فرق آ رہا ہے؟ ابھی اتنا ہاتھ نہیں, لیکن آپ کیا محسوس کر رہے ہو؟ ابھی تو کچھ خاص محسوس نہیں کر رہی, مگر آپ تو کہہ رہے ہو لمبا چلا کٹے گا, تو اتنی جلدی کیسے مجھ سے صحیح دم آنے لگے گا؟ مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ کو مطلب سکون جان کو, جیسے آپ گھر میں بولتی تھی میں صحیح نہیں رہتی ہوں, ایسے میرے اوپر کچھ اثرات ہوتے ہیں, جسم درد وغیرہ کرتا ہے. مطلب آپ یہ بتائیں, آپ چلا کاٹو دم کرو, مگر آپ پڑھ تو نہیں رہے نا؟ کر رہا ہوں نا. کیا مطلب مجھے دم سے تو آپ بات کر رہے, پڑھ سا رہے ہو؟ تو آپ سے بات بھی کر رہا ہوں, دل کے اندر دم بھی کر رہا ہوں نا آپ کے اوپر. دم کافی ٹائم چلے گا, اندھیرا بھی یہاں ہو جائے گا, آپ کو یہیں بیٹھنا ہے میرے ساتھ. میں کیسے اندر تک بیٹھوں گی؟ مجھے گھر جانا ہے, میرے شوہر انتظار کر رہے ہوں گے. آپ نے تو مجھے مغرب کا بولا تھا کہ میں مغرب تک چھوڑ دوں گا تمہیں, اب آپ کہہ رہا ہوں اندھیرا ہو جائے گا. چلا تو ہے نا, چلے میں تو ہوتا ہے نا, دم جب تک پورا نہیں ہوگا تو پہلے آپ آدھے چلے میں تو نہیں جاؤ گی, آپ کا کام نہیں ہوگا. لیکن آپ نے تو مجھے مغرب کا بولا تھا کہ میں روشنی میں نکال دوں گا تمہیں. روشنی آپ تو نا یہی ٹائمنگ ہوتی ہے, آپ لیٹ ہو گئے تھے کھانے میں. بابا جی جلدی کرتے, مجھے مغرب تک گھر پہنچنا ہے ہر حال میں. میں آپ کو جلدی فارغ کر دوں گا, آپ کو جلدی کل آپ کو پھر آنا ہے. اچھا آپ ایک کام کریں, آپ آج مجھے جلدی فارغ کر دیں. میں اپنے شوہر کو نہیں بتا کے آئی, میں کل ان سے جھوٹ بول دوں گی کہ میں اپنی بہن کے یہاں رکنے جا رہی ہوں رات کو, تو پھر میں یہاں رک جاؤں گی. میری بہن رہتی ہے حیدرآباد میں, میں اس سے حیدرآباد کا بول کے آؤں گی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, آپ پھر ایسے کرنا, میں آپ کو بھی فارغ کر لیتا ہوں جلدی دم کر کے, پھر کل آنا. وعدہ اپنا وعدہ نہیں توڑنا, دم کرانا ہے تو اپنے وعدے پہ قائم رہنا. آپ کو کل آنا ہے. اور کل کتنے بجے تک بیٹھنا ہوگا؟ کل بھی یہی انشاءاللہ مغرب کے بعد آپ کو میں فارغ کر دوں گا. انشاءاللہ دم ہو جائے, 3 دن لگا آپ کو ادھر آنا پڑے گا. نہیں, کافی دیر ہو چکی ہے. ہمارے نمائندہ اور یہ جعلی عامل اپنی جگہ پہ اس غار سے ایک کھو کے اندر موجود ہے. آپ یہاں سینٹر میں آ جائیں. میں اتر جاؤں گی بابا. یہاں سے گر جاؤ گی جی, جوتی وغیرہ سلپ ہو جائے گی, گر جاؤ گی. نہیں, میں اترتی ہوں نا. آ جائے, آ جائے, آ جائے.
نکل رہے ہیں اب یہاں سے. اب ہم اسی طریقے سے ان کو فالو دوبارہ سے کریں گے تاکہ کوئی اور ایسی چیز نہ ہو کہ ہماری نمائندہ کے لیے خطرہ محسوس کریں. بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ کافی لوگ موجود ہیں اور اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اطمینان یہ ہے کہ یہاں پہ ہم سچویشن اگر کوئی ایسی ہوتی ہے خدا نخواستہ تو ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے. یہ شخص ایسے ہی ایک فراڈ ہے جو اپنے مختلف شعبوں سے اور باتوں سے لوگوں کو ان سے پیسے ایٹنے میں جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے کہ ایک جو آپ نے دیکھا کہ چلہ گاہ اس نے بنائی ہوئی ہے, ایک قدرتی طور پہ ایک غار موجود ہے جس کے اندر وہ بیٹھ کے اور چلہ کر رہا ہے, اور ایک ایسا ویرانہ ہے وہ کہ جہاں پہ کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے, کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی جگہ ہے یا یہ کہ وہاں پہ کوئی اور شخص ہمیں نظر نہیں آیا ہے. ایسی صورتحال میں پہاڑی والے عامل کی حقیقت اور اس کی بےہودگی پوری طرح عیاں ہو چکی تھی. ٹیم گرفت نے فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کرتے ہوئے تیسری مرتبہ پھر خاتون نمائندہ کو پہاڑی والے عامل کے آستانے پر بھیجا اور خاتون نمائندہ ایک مرتبہ پھر پہاڑی والے عامل کے آستانے پہنچ گئی. میں نے حساب لگایا تو اس کے حساب سے تیسرا ہم نہیں کریں گے. یہاں پہ کیوں مجھے مگر آپ نے تو پہاڑ پہ کرتا میں نے حساب لگایا تھا نا, حساب کی وجہ سے تیسرا یہی ہوتا ہے. جو وہاں ہوئے تھے تیسرا یہی کریں گے, انشاءاللہ آپ کو ہو جائے گا من, اور یہیں پہ کریں گے تیسرا. یہ جو آپ 3 چلے پورے ہو جائیں گے تو اب آپ بتائیں مجھے اولاد ہوگی؟ انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی. پیسے ویسے لائے ہو؟ جی میں لائی ہوں. بیٹھے آپ سکون سے دم کرتا ہوں. دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں آپ؟ بابا جی آپ دروازہ کھولیے. دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں آپ؟ کنڈی کیوں لگا رہے ہیں؟ ناظرین کچھ ایسی صورتحال ہو رہی ہے کہ ہماری نمائندہ جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹریس کی صورتحال میں, آواز ہمارے تک یہ پہنچی ہے کہ گیٹ بند کر دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں چل کے. تو یہ والا گیٹ ہے کون سا ہے؟ بولو کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے تھے بھائی؟ ہاں کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے تھے؟ دم کر رہا تھا. کیا دم کر رہے تھے؟ یہ چلہ کون سا؟ اس کو پکڑو, اس کو پکڑو. کیا دم کر رہے تھے؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ 3 دن کا چلا تھا. 3 دن کا چلا تھا تو کیا پکڑو اس کو. پہاڑی والا عامل آستانے سے بھاگ نکلا تھا. اہل علاقہ سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حیرت انگیز طور پر کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا اور اس کی حقیقت سے ناواقف تھے, جبکہ جعلی عامل کا آستانہ کرائے کے مکان میں بنا ہوا تھا تاکہ کسی بھی وقت بھاگنے میں اسے کوئی مشکل درپیش نہ ہو. ناظرین یہ کس طریقے سے نکل کے یہاں سے کیا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے کانٹوں میں ہمیں یہاں سے نکلنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ ہم ایک ایک کانٹے کو پکڑ کے اپنے سے دور کر کے اور پھر اس کے بعد نکل رہے ہیں. لیکن یہ کس طریقے سے کتنی تیزی سے آگے نکل گیا, یہ نکل کے بھاگ گیا ہے اور اتنی گھنی جھاڑیوں کے اندر سے کیسے نکل کے یہ بھاگ گیا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم بھی آگے تک گئے تھے لیکن سلسلہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں چلا گیا یہ. کون ہے یہ شخص یہ بیٹھا ہے ادھر چلے ولے کر؟ جی آپ یہاں کیا کر رہے تھے ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ہم تو کام سے رکھتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں. آج آپ میری طبیعت صحیح نہیں ہے, گھر پہ بیٹھا ہوں. آج پتہ چلا کچھ پتہ نہیں ہے کب سے بیٹھا ہوا ہے آپ کو؟ کیا ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس کا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. ہم تو آج ہی بیٹھے ہیں ادھر. کچھ نہیں پتا, مزدوری کر رہا ہوں. اچھا آپ مزدوری کر رہے ہیں. اچھا ہم پھر ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واپس نکل کے تو نہیں آیا ہے. اگر یہ واپس نکل کے آیا ہے تو اس کو دوبارہ سے پکڑا جا سکتا ہے. اس وقت موجود تو نہیں ہے یہاں پہ ابھی. ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اس کا جو مالک مکان ہے اس سے کوئی رابطہ ہمارا ہے نہیں. گاؤں کے لوگوں کو ہم نے بتا دیا ہے, اس گوٹ کے اندر رہنے والوں کو بتا دیا, وہ بھی اپنی مجبوری سے یہاں پہ کوئی بیمار تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ موجود ہے.
آج ایک بہت ہی معزز شخصیت کی درخواست پر اس شخص کا چہرہ دھندلا دیا گیا، لیکن یہ شخص ہماری ٹیم کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ جو سدھرنے کا موقع اس کو فراہم کیا گیا، اگر اس نے اس موقع کو بھی گوا دیا تو دوسری صورت میں ہم نہ صرف اس کا چہرہ ظاہر کریں گے بلکہ اس کے مطابق جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے وہ بھی کریں گے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ جعلی عاملین عوام کو چوری چھپے لوٹنے کی سازش نہیں کر رہے۔ جعلی عاملوں کی تشہیر سے ملک بھر کے در و دیوار رنگین ہیں۔ ان اشتہاروں سے لگتا ہے کہ کسی ریاست کا بادشاہ تقدیر ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے اور سوالیوں کے مسائل دیرینہ یا خواہش اولاد نرینہ ایک اشارے کی جنبش سے حل کیے جا رہے ہوں۔ جدید ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا سے بھی جعلی عاملین کی شہرت اور رابطوں کو جدت ملی ہے۔ جعلی عاملین نے آن لائن رابطوں اور پیمنٹ کی ترسیل کے لیے آن لائن منی ٹرانسفر کے طریقے بھی اپنائے ہیں۔ سائبر کرائم کے زمرے میں حکومت کی جانب سے ایسے عوامل کی سرکوبی کی ضرورت ہے۔ سادہ لو عوام کی جمع پونجی اور عزت و آبرو لٹنے کے واقعات آئے دن خبروں کی سرخیاں بنتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں۔ برسر اقتدار سرمایہ داریت اور زمینداری نظام نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عوام کو تعلیم اور شعور سے دور رکھا ہے، کیونکہ عوام کو علم اور شعور سے آراستہ کر دیا جائے تو عوامی خدمت کے بنا ووٹ کا حصول کیسے ممکن بنایا جاتا؟ جب تک عوام کے جان، مال اور آبرو کی حفاظت کو یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت جعل سازوں کو بے نقاب کرتی رہے گی۔